السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا پہلا حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کے اترنے اور قرآن کے نازل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کس مہینے کا انتخاب کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہی بات کہتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک یہ عام مہینہ نہیں ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا نزول، اپنی کتاب کا نزول اللہ رب العالمین نے اسی رمضان میں کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اسی ماہ کے اندر بنایا ہے۔ نبی کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج اسی مہینے میں پہنایا گیا۔ یہ رمضان جو چند ہی دنوں میں، بلکہ یوں کہیں چند ہی گھنٹوں میں سایہ فکن ہونے والا ہے، ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان اور قرآن کے تعلق سے کیا فرمایا؟ کہا ہدی للناس۔ یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کی آیتیں اور باتیں اور اس کے مسائل، یہ سب کے سب کیا ہے؟ واضح طور پر ہے، ہدایت کو واضح طور پر کھولنے والی ہے۔ قرآن یہ فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ تو رمضان یہ ماہ عبادت ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو رمضان یہ ہدایت کا بھی مہینہ ہے، ہدایت کا بھی مہینہ ہے، سدھرنے کا بھی مہینہ ہے، اصلاح کرنے کا بھی مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزہ اس بات کا نام نہیں، روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اس سے تربیت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور یہ سوچیں کہ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے،
اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی، مگر رمضان کے روزے کی وجہ سے دن میں روزے کی حالت میں ہم نہ تو کھاتے اور پیتے، یعنی ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تربیت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کو حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حرام کردہ چیزوں میں جس میں خسارہ ہے، نقصان ہے، عذاب ہے، تباہی اور بربادی ہے، اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے انتہائی آسان اور سہل ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان یہ ماہ تربیت ہے، یہ رمضان ماہ ہدایت ہے۔ دیکھیے کتنے گئے گزرے لوگ، کتنے گئے گزرے لوگ رمضان کے مہینے میں یہ کہہ لیجیے کہ کچھ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی ہو، صدقات و خیرات ہو، سچ بولنا ہو، برائی سے بچنا ہو۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ یہ رمضان سدھارنے کے لیے آتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے، تربیت کے لیے آتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کا صحیح استقبال کریں اور بھرپور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام کریں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور اس رمضان کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، یہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ہم رب العالمین سے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پہ رکھے، ہدایت پہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔